السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو میں لا دینا دوبارہ رومال تاکہ جی لانا بھی پیا پھر لا لینا لا کے تو میں لا لینا اوپر۔ اللہ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ الحمدللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم اما بعد واجب الاحترام سامعین کرام، خطبہ جمعہ واسطے بہت سارے مضمون ذہن گردش کر رہے اور سارے دا حق ہے کہ انہوں دا بیان ہوئے، انہوں چو کسے نو نظر انداز نہیں کیتا جا سکتا۔ اس تو تھوڑا تھوڑا بیان ساریاں باتاں دا ہونا جنہاں چو ساراں تو پہلی بات تے یوم آزادی ہے۔ اے خطبے تے بہن تو پہلا ہی اپنے ساتھی نے دسیا وہ مسجد چو رات نکلیا تے دو مولوی حضرات جا رہے تھی اور انہاں دوہاں نے آکھیا کہ 2 سال دے اندر اندر ملک تباہ ہو جانا تے سانوں خوشی ہوگی کہ ساڈے وڈے جڑے تھے نا دیوبندی عالم وہ پہلا ہی آندے سی ملک نہیں بننا چاہیے تے محمد علی جناح نے کیتا تو ایسی بکواس کی وہ آندا بیان نہیں میں کر سکتا۔ اس پاروں یہ جہ غداران ملت اور ملک دے دشمن جڑے نا اس ملک دے اندر رہ رہے یہ ایسے تعاون دے سمجھو کیڑے ہے کہ جنہاں تو اللہ تعالیٰ پناہ دے اور ان دیاں سازشاں تو ملک نو محفوظ رکھے۔ دنیا دی دوسری قوماں واسطے میرے پراؤ عزیزو آزادی ایک دنیاوی معاملہ کہ فلاں قوم نو کر دیو تو اپنی حکومت بنا دیو تو عیاشیاں کرو،
مسلمان دے نزدیک آزادی عقیدہ ہے توحید دا تقاضا ہے. اسی مسلمان ہی نہیں رہ سکتے اگر سارے اپنے آزاد ملک نہ ہو. اس گل پلے بننا قائد اعظم کی آخنا تو مسلم لیگ کی آخنا ذہن چ بٹھاؤ کہ لا الہ الا اللہ کا کی مفہوم ہے کہ کوئی حکومت نہ کرے کسی سے سوائے اللہ کے. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نہ کوئی فقور و خاکاں نے فقیر ہے نہ. یہ دیکھ کے نا بنا نامراداں پاکستان کی کیتا جنہوں نے باغ ڈور سے بھائی کیوں ملک کے دشمن ہوگا جی اس کشتی نو تباہ کرنا چاہتے جہاں اسی بچے بیٹھے ہیں. پوری دنیا مسلمانوں کی نگاہ ہے بھی ایک طاقت ہے پاکستان جڑا ہے مسلمانوں کا ایک قلعہ ہے. یہ بارے بدگوئی اور بریاں نیتاں یہ دین نہ دشمنی ہے. مسلمان جڑا غیراں دی غلامی کیا اپنے دی غلامی بھی سب تے حرام ہے. یہ کیوں سب تے حاکم بنایا تے اپنے قانون چلاؤں دے. مسلمان صرف ایک حاکم دا مطیع اور فرمانبردار اللہ تو سواسی حکم بنیے تے قرآن انہوں تحاکم میرا تاغوت آندا کہ لوگ اپنی حد تو بڑھ کے بندے ہی خدا بن بیٹھے اور بندیاں تے حکومت کر لے پائے. موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے قرآن کی ہے، ہر غلامی واسطے موت کا پیغام ہے. آیا ہی اس طرح کہ دنیا جن آقا بنے نا انہوں سارے تے بم مار دے. اس کتاب نو کیوں سمجھتے جی مسئلے مسائل کی کتاب ہے. یہ دنیا چ آزادی کا پیغام ہے. نہ کوئی فغفور و خاکاں نے فقیر رہن سی اتنے نہ کوئی فٹ پاتھ تے رہن والا بھکھا مردا تے نہ کوئی شہنشاہی کردا. سب دا حاکم اللہ ہوندا او دی رعیت ہے اور اللہ دے طرف حکومت ذمہ دار ہوندی کہ لوگوں دی خبر ہے. اس تو آزادی تے پہلا کافراں تو جان چھڑاؤ گے تے قرآن تے عمل کرنے دی گنجائش کدے پیدا ہوگی. کریے یا نہ کریے بعد آپ اسی خدا نو حساب دیں گے. پہلا وہ نامرادہ کا تسلط ختم ہوگا سانو موقع ملے گا ہم دین تے عمل کر سکیں. اس تو آزادی دین دے نقطہ نظر نہ قرآن تے عمل اور سمجھو جڑی توحید ہے وہ پورا ہونے کا ایک مظاہرہ. اگر ملک آزاد نہیں ہے سارے دنوں ہلا دیا گوڈیاں پھڑ کے نہ بہن کوئی بھی جاگ دینا نہ ہلاؤ یہاں کون ہے تھان سر نیاں کر کے بہ گیا ہوں ہی بہ گئے گل کدی سننی. ایداں دے لوگ میرے خطبے کی جڑ وڈ دیں پہلے ہی سر کر لیں ہوش نہ بیاہ کرو خطبہ کوئی بخیر ہے میں بہ جانا تھی سو جاندے. تو دین دے مطابق آزادی لا الہ الا اللہ دا ایک تقاضا ہے کہ کوئی حاکم نہیں ہونا چاہیے سوائے اللہ دے. یہ پہلا غیراں دی غلامی دا خاتمہ کافر نہ مسلط ہون دین جڑے سانو اپنے دین تے عمل ہی نہ کرن دین. ہاں مڑ کے اپنے دی غلامی کا خاتمہ کہ سارے چاہے کوئی لوگ سرمایہ دار جاگیردار ملک کی باغ ڈور سنبھالن تو کافر والا ہی قانون چلاؤں رہن تو ایک بے ایمان تو جان چھٹی دوجے دے ہاتھ آ گئے. اور پھر اپنے آپ تو میں آزادی ہے کہ کوئی آدمی اپنی من مرضی نہیں کر سکتا نفسی خواہشات دا غلام نہیں ہو سکتا اللہ دا فرمانبردار ہوں. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما دیتا. پیغمبر خدا علیہ السلام فرماؤں کوئی مومن نہیں ہوندا جب تک اپنی مرضیاں چھڈ کے اس شاید ماتحت نہیں ہو جاتا جڑی میں رب کو لے کے. اے تین غلامیاں ختم ہون گیاں اس دن آزادی دا سورج طلوع. صحیح معنی آزاد اس دن ملک ہوگا. انگریزاں تو جان چھٹ گئی الحمدللہ. دوبارہ جڑے آندے وہ سکھ ہندو آ جان یہ انہوں کی اولاد ہے. یہ جنوں چاہیے کیا جا ٹکٹ لاؤ تو اسے جا کے سکھاں چ آباد ہو جاؤ انہوں دھیاں دیو تو اسے ملک وسو. کیوں پاکستان کی جڑی بیٹھے نہیں یہ ملک چنگا لگتا ہوا چلے جاؤ اتنے کئی مسلمان لڑکیاں انہوں دے قابو ہوا ہوں بھی دے دیو جا کے انہوں حرامیوں تسی اس نعمت کی ناشکری کر دے. غیراں دی غلامی تو آزادی پھر اپنے تو بھی آزاد ہونا. یہ بھی جڑے نا بندے بن کے رسول اللہ دے امتی خواہ کے اپنا قانون چلاؤں دے بھی تاغوت بالکل شیطان دے ایجنٹ ہے. جس دن یہاں کا تختہ الٹیا جاؤ گا اور دین نافذ کرنے والے حکومت سے بہن گے اس دن دوسری آزادی ہو. اور پھر یہ کہ کوئی شخص اپنے نفس کی خاص کی پیروی نہیں کر سکا اللہ دے فرمان کی اطاعت. اے تین غلامیاں تو آزاد ہو کے پھر اسی کہہ سکیں کہ ہون لا الہ الا اللہ سوائے اللہ دے ہن کوئی حاکم نہیں ساڈا. اس تو غلامی تو آزادی یہ نعمت سمجھو. اور یہ میں تمہیں سارا کہوں گا کہ نہ شکر اور احسان فراموش مسلم لیگی جڑے اللہ یہاں دے منہ کالے کرے جڑے آدھے مودودی صاحب نے پاکستان کی مخالفت کی جی تے پلے ہے کی تھی دنیا میں منوا ہی نہیں سکتے. بھائی کیوں اسی ہندوؤں تو علیحدہ علاقہ چاہتے اج تک نہیں تھی منوا سکے تاری گل ہی کوئی نہیں. تھی دنیا دیا گلیں کرتے جو سیٹاں نہیں دیں پر لوگ آتے یار بچے رہ کے سیٹاں لے لیں. پڑھو کتاب مسلمان اور موجودہ سیاسی قسمہ مودودی صاحب جن نے آخیا بھائی یہاں جو مرضی ہوگا میں دین دے مطابق آنا تھی مسلمان ہی نہیں رہ سکتے جب تک تا آزاد علاقہ نہیں ہوتا. تھی کتنے قرآن حدیث چلاؤ گے جب تاری اپنی ریاست نہیں. انہوں پڑھو جب تو پتہ لگے بھی دین کیوں تنگ کرتا سانوں کہ آزادی چاہو. خدا دا نام ہے زمانے ہر بندے تک اس کتاب نو پہنچاؤ خرید کے دیو لوگوں تاکہ جڑا فتنہ پیدا ہو رہا ہے نہیں تو سندھی کہڑی لوڑ میں خبیثاں نو سمجھایا جائے بھائی تا اسلام ہی خطرے چ اگر تا اپنا آزاد ملک نہیں.
کہتے قرآن حدیث سے عمل ہونا جب پھر تسی غیراں دے غلام ہے آزادی مسلمان دا دینی مطالبہ اس تو اگلی گل ہے دوسرا نمبر میں تمہارے سامنے عادت کے خلاف رومال لے کے بیٹھا اگے میں رومال نہیں لینا گرمی بھی ہے مگر میں رومال لیا کیونکہ میرے بھائی ماسٹر عابد صاحب عمرے تو واپس لوٹے اور انہوں نے آدھے ہی مینو تحفے کے طور رومال دیتا تو مینو آخیا تسی یہ پہن کے بہنا میں تمہارے سامنے صاف آنا کہ مکہ اور مدینہ کی ہے بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے دین کی ہے اسلام کی ہے خلاصہ اتنا ہی ہے بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے اللہ کے رسول کی محبت جس طرح بچ جائے وہ آخے میں تو سوا کسی بھی نہیں سننا چاہوں گا میرے سامنے نہ کوئی قول امام پیش کرے تو نہ کوئی قول صحابی پیش کرے سارے میرے سر دے تاج ہے مگر امتی ہے رسول اللہ دے غلام ہے دین اللہ دے رسول ہے بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی کہ اس جانے جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے ایک ہی پیار ہے ایک ہی محبت ہے کہ سب یہ تحت ہے اونی محبت ہونی ہے کسی نے دینی اور رسول اللہ دے قریب ہوگا جنہ پرا ہٹ گیا اونا ہی بھائی سارے لیے کچھ بھی نہیں لگتا اسی رسول اللہ دی امت ہیں کسی اور دی امت نہیں اس پاروں عرب شاعر نے جو کیا بے نجد چوں آدمی آیا نجد وہ علاقہ جتنے لیلا ہوئی ہے مجنون وہ دی محبت ہوا تو لیلا مجنون دی گل تو درمیان چاہ نہیں گل تو محبت بھی ایک محبوب ہونا چاہیے وہ دی محبت دل چ نہیں تذبہ و رواہ نجد من سیاوی عند القدوم لقرب الدہر لقرب العہد بالدار شاعر آندا میرے کپڑے سن کے ویکھو گا تذبہ و رواہ نجد من سیاوی میرے کپڑیاں چ بھی نجدیاں خوشبوئیں آ رہیاں لیکن عند القدوم لقرب العہد بالدار اس پاروں پہ تازہ تھا تو میں اس شہر چ آیا جتنے میرا محبوب رہندا اللہ دے رسول علیہ السلام خاک یسر باز دو عالم خوش ترست اے خنک شہر ہے کہ آندا دل بڑا مدینہ شریف دی مٹی دو جہان تو بہتر اس شہر نہ آلا بھی کتنے ہونا جتنے رسول دا ممبر سی حضور تقریر فرماؤندے سی تے آپ دی قبر پاک ہے جبریل اتنے اتردا سی اس تو مکے مدینے اگر کوئی جاندار اتوں آ کے تحفہ دیندا تو یقین ہو اس قابل ہے ویسے انہوں اپنے گل چ رکھی اللہ رسول دی محبت تو ود کے اور کوئی دین نہیں سارے دین دی جڑ ہے بھی محبت پیدا ہو جائے تو حکماں تے عمل پہ آسان ہو جانا یہ اتنا زور ہے تو سنت تے بھی عمل ہوندا تے فرضاں تے ہوندا محبت آپ کھچ کے کراؤں دی شاد باش عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہے سارے لوگ کٹھے جاندے آندے جی شہبت نہیں جاندی یا نہیں جاندی بھی پیچھے پاور ہوے دھکیلن والی کوئی انجن تے کڈے نہ انہوں دل تو تیرے وہ اللہ رسول دی محبت ہے یہ دل چ بار دوجیاں دی تھاں ہی نہیں رہ جانا تو رومال اس پاروں میں ایسے اپنے چلیا بھی رومال یادگار ہے حرمین مکے اور مدینے کا تحفہ اور مکہ ہی مدینہ مسلمانوں کا سمجھو سب کچھ ظالم نے انہیں آخیا اتنے بم برسا دیا پر یہاں تے خدا دی لعنت ہوئے ظالم تے مسلمانوں دے آپ رب حفاظت کروں گا آپ رب نے کدی حفاظت کرنی اپنی کمزوری گلوں لا کے رب دے والے کر رب حفاظت کرنا پھروں گا تسی مر گئے جی تے حکمران کھڑے ہوندے امت کھڑی ہوندی ساری مشرق تو مغرب تک نہ لیا جانے مکے میں بوٹیاں اڑا دیں گے دنیا کمب دی تسی آندے رب آ کے اپنا کر دے تو وہی گل ہے جی موسیٰ علیہ السلام نے وہی قوم نے کہتا ہے بھائی توں تو تیرا رب لا کے لڑو اسی تو آرام نہ بیٹھے جب فلسطین فتح ہو جائے اسی آپے بڑھ جائیں گے ہاں کوئی کرنا نہیں کر کریا اور رب دی مدد آؤندی ہے مگر پہلا ان تنصر اللہ ینصرکم تسی رب دے دین دی مدد کرو رب تہاڈی مدد کرو اس تو دین دے نال کھڑے ہو کوئی انہوں بری نگاہ نہ دیکھے تو جان دینے لی تیار ہو پھر انشاءاللہ اللہ اور دے فرشتے اندازی موجود ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب فرشتے اتر سکتے اور ہن تیسری بات کہنا دینا اشتہار بازاراں لگے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم راج جڑا نوائے وقت ہے وہ بھی رنگین سوا بار ہے فضائل رجب اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کی کراں اسے تو دنیا میرے خلاف ہے رجب دے اندر معراج دا رائی بھی ثبوت نہیں کیڑی گل کریے راتاں منائیاں جا رہی حلوے پکڑے سارے خدا دا نام منو دنیا دی کوئی کتاب دس دے معراج رجب سے لیاؤ کوئی سند دی معراج النبی دا کوئی ثبوت رجب دے اندر ہے گا 27 دا کوئی ہے گا کچھ بھی نہیں سنی سنائی گلاں مگر لگے ہے کوئی نہیں پتہ کرتا بھی دین جے شاید جڑی دا وجود بھی ہے گا اسی اینے خرچے کرنا جے ایک بیج ہی ہے نہیں تے درخت کر تو نکلنا میں دو چار نمونے کے طور پر جہاں تحقیق ہونی چاہیے
مسلمان تحقیق کی بازی تو ہار گیا. آج برحق کیا واقعہ درست ہے مگر نہ سال دا پتہ کہن نہ مہینے دا پتہ نہ تاریخ دا پتہ. بالکل اے الخصائص الکبریٰ امام سیوطی دی جی سارے بریلوی حضرات آتے بے امام سیوطی نے جاگدے حضور علیہ السلام کو اینی واری بخاری جی پڑھی ہوں بھی جاگدے حضور نہ ملاقات ہوتی. میں وہ پڑھنا بھائی سیوطی صاحب کی کہنا ہے 9ویں صدی دے مجدد لکھ دے الخصائص الکبریٰ پہلی جلد ہے معراج دیا حدیثاں ساریاں کٹھیاں کیتیاں 162 صفحے دے پھر لکھ دیا کہ حضرت عمر بن العاص فرماؤں دے اسریا بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ سب عشرہ من شہر ربیع الاول قبل ہجرہ بسنہ کہ معراج جڑا ہجرت تو 1 سال پہلا ربیع الاول دی 17 تاریخ سے جدوں آیا. دوجا لکھیا ہی کوئی نہیں کول 17 ربیع الاول ہے یہ بے سند ہے کوئی یہ بھی شے نہیں مگر میں حوالہ دے رہا بھی ایڈا وڈا مجدد جنہوں تھی آتے نا حضور نہ ملتا وہ 17 ربیع الاول گزر چکا پہ وہ ذکر کرتا ربیع الاول جو ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ 3 جلد ہے یہ صفحہ 99 ہے. اتنے فرماؤں ہے کہ لوگوں سن لو کہ سدی چاہتا بے 16 مہینے ہجرت تو پہلا ہوا پارا قول سدی یکون الاسراء فی شہر ذی القعدہ اس حساب نہ ذی القعدہ دے مہینے چ بنتا والا قول زہری وروا یکون فی ربیع الاول تے زہری اور وروا جو کچھ کہہ رہے ہیں انہوں دے حساب سے ربیع الاول چ بنتا. وقال ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عثمان سعید بن مینان جابر بن عباس قالوا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفیل یوم الاثنین الثانی عشر من ربیع الاول. امام ابن ابی شیبہ فرماؤں دے کہ حضرت جابر بن عباس تو روایت ہوندی کہ رسول اللہ اس سال پیدا ہوئے جدوں ہاتھی والے نے حملہ کیتا سوموار دا دن سی 12 ربیع الاول سی وفیہ بعثہ اور ایسے مہینے چ آپ نبوت ملی ہے. وفیہ عرج الی السماء اور ایسے مہینے چ آپ آسمان کی طرف اٹھایا گیا. وفیہ حاضر آئے چ ہجرت کی وفیہ مات آئے فوت فیہ انقطاع. ہاں امام لکھتا ہے جی سند منقطع ہے کیونکہ جڑا سعید بن میلاد حضرت جابر بن عباس نے ملیا ہی نہیں انہیں انہوں نے کوئی بات سنی نہیں ہے. کس طرح کہہ سکتا کہ ابن عباس اور جابر نے کہ اے تحقیق جڑے پرویزی اٹھتے تو منکرین حدیث گھر بیٹھے فیصلے دیں اب حدیث کوئی شے نہیں. اگر دنیا دے اندر کوئی ریسرچ ہے سپریم کورٹ کوئی شے سپریم کورٹ تو نہیں تحقیق نہیں کر سکتا جنہیں حدیث بھی ہوئی ایک گل بھی نہیں جنہوں چھان پڑھ کی ہے. انسانی کوششاں ٹھیک ہے وہ کوئی شے نہیں تو پسند ہوتی بات کرو مگر ایک علم اس طرح ٹھکرا دینا جی حیثیت ہی کوئی نہیں موتیاں کا ٹھہرا اور کوئی چاہتے جنہوں بارود نہ اڑاتا جائے. تو امام فرماؤں دے روایتی منقطع ہے. وفی اگے فرماؤں دے وقت اختار رہا الحافظ عبد الغنی بن سرور المقدسی فی سیرتی وقد اورد حدیث اللہ سے اندہو سندو ذکرنا فی فضائل شہر رجب ان الاسراء کانا لازم تصاوی الشرین میں رجب واللہ عالم. اور حافظ عبد الغنی آندہ نہیں وہ 27 رجب سی 27ویں رات سی آندھے دا بیان سی فضائل رجب کر چکے ہیں. پورا رسالہ تبیین العجب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ الخلال دا دو میں کہ رجب دی فضیلت ایک حدیث بھی صحیح نہیں وہ نکلیا نہیں ایسے میں ٹونڈیاں لب نہیں سکیا ورنہ 2 رسالے امامہ نے اتنے لکھے جنیاں اس بارے چاہیے کہ روزے دا صاحب کلی دا پوسٹ مارٹم کیا کہ رجب دے اندر نہ روزے دی فضیلت دی کوئی حدیث ثابت ہے نہ شب معراج دا کوئی ثبوت ہے. اس تو اگے سارے شیعہ دوست ہے انہوں کا بھی ذکر کرنا کہ انہوں دا ہو رہی علم ہے وہ آدھے یار معراج مروج اس رات کوئی نہیں ہویا رسول اللہ نبوت دی بشارت ملی ہے. قرآن دا پہلا ٹکڑا رمضان تو اتریا مگر اطلاع آپ جڑی نہ کہ تمہیں نبی مقرر کیا گیا اے رجب دی 27 تاریخ نو ہویا اور یہ روزے دا بڑا ثواب بیان فرمایا مگر یہ شرط جڑی ہر شے نوں صاف کر بالکل دس دی کہڑی شے کھری کہڑی نہیں. اے میرے سامنے ایسے میرا العقول فی شرح اخبار آل رسول ہے کافی دی شرح 16ویں جلد ہے اور یہ سمجھو 364 365 صفحے پر تاکہ صفائی کر دیں کسے دے پلے بھی رجب دا کچھ بھی نہیں. ہاں نہ شیعہ کو نہ سنیاں کو اپنے شوق پورے کر دیں. تو راوی بیان کردہ حسن ابن راشد کہ میں امام جعفر صادق کو سنیا کہنے لگے تینوں پتہ کہ اللہ نے 2 عیداں تو علاوہ بھی مسلمانوں نے عید بنائی ہے تو دسیا کہ وہ کیڑی عید ہے فرمایا وہ دن ہے جدن رسول اللہ نے حضرت علی نو کھڑا کر کے لوگوں کا امام بنایا سی غدیر تے اور نال کیا تینوں پتہ سانوں کی کرنا چاہیے حسن روزہ رکھو درود شریف اس آل محمد تے بہت پڑھو انہوں دے دشمنوں تو تبرہ کرو کیونکہ نبی جننے ہوئے وہ سارے اپنے اوصیاء نو ہدایت کر دے گئے کہ اے دن جڑے اپنا نائب مقرر کیتا جائے نو عید بنانا چاہیے. پہلا وہ عید غدیر بنائی ہے کل تو فمال من سامو قال صیام 60 اشہر کی ثواب ملے گا فرمایا 60 مہینوں دے روزیاں دا ثواب. ایک دن رکھو گے نا 18 ذی الحج عید غدیر
60 مہینوں کا سواب ولا تدا سیام یوم سب 20 میں رجب تے 27 جدوں رجب دی آوے دا بھی روزہ کوئی نہ چھڈی فإن والیوم الذی نزلت فیہ النبوۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوئی وہ تاریخ ہے جہدے حضور علیہ السلام تے نبوت اتری وثواب مثل 60 شہر لکم یہ دا بھی ثواب 60 مہینوں دے روزہ دے برابر احمد اتنے علامہ مجلسی بھی لکھا الحدیث الاول ضعیف انہاں دسیا نہیں کون ضعیف ہے میں اتنے کر کے لکھتا کہ جڑا جد ہے دا قاسم بن یحییٰ دا حسن بن راشد معجم رجال الحدیث صفحہ 323 جلد 34 ضعیف ہاں اس پاروں سنی شیعہ دونوں کتاباں تسی اپنے دل نوں ٹھنڈ پا لو بے رجب اور یہ رمضان شریف اے جڑا معراج شریف یا اے حضور نبوت کچھ بھی نہیں بالکل کھولوں گلاں دین نو خراب نہ کرو کوئی ہمیں ابوٹ پٹنگ گلا نہ کرے میں رسالہ بلاغ القرآن ایک چھپدا کئی دوستوں تو گمراہ ہو گئے کیونکہ پرویز پھر بھی کسی حد سے رہندا سی انہوں کوئی عقل سمجھی یہ بلاغ القرآن تے ماسٹر محمد علی نے ایسا چھاپیا نا کہ نمازاں تیات فلانا بیڑا ہی غرق کر کے رکھدا جڑا پرویزی بھی نہیں سی کہیں تے جاہل مطلق نہ عربی نہ کچھ نہیں مگر بہت پھسے چانگت بھی اور بھی کئی جگہ لو جی بڑا ہے بلاغ القرآن کھیت سوال ایک سمجھو چارٹ چھائے کیتا کہ فتح الباری لے لو جی فلانا لے لو مہینے دا فرق سال دا فرق دنوں دا فرق کڈ کے بخایا معراج دا میں کسی ایک گل سے متفق ہے بے تینوں یہ کہنے دی کہڑی لوڑ تیرے تو پہلے تے کام کر گیا وہ تو کٹھا کیتا وہ آپ ہی کہہ گئے کوئی نہیں ثابت میں بھی کہہ رہا نہیں ثابت اس تو جنہوں حدیث دے عالم آپ آنے ردی دی ٹوکری سر جاؤ معراج برحقیا مہینہ اور تاریخ کوئی ثابت نہیں تو انہوں یہ کام کرنے دی کہڑی لوڑ ہے لوگوں نے پریشان کر لیا دے بجے میں ہون اسی کوئی ریسرچ کیتی منتے ہی نہیں بھائی جو کچھ بھی تسی دس دے کم تو سارا پچھلے نے کیتا وہ آپ چھان پھٹ کر کے دس گیا بے اینا کھرا تے اینا کی جھوٹ تو یہ معراج دے بارے جی معراج مننا کے برحق ہے بالکل اللہ نے آپ نے سیر کرائی اور آپ نے سب کچھ دیکھا تے بڑے بڑے مناظر بھی بیان کیتے ہیں جنہاں چوں کچھ چیزاں اللہ نے سورہ بنی اسرائیل بیان بھی کی اس موقع کی مناسبت رکھ کم میں ایک گل جڑی اللہ نے بیان فرمائی کہ ماں اور باپ جڑے وہ بارے اللہ نے فرمایا ورا تذکر اللہ معاف اور جنہاں تینوں جنیا میرے تو بعد سارا دا حق بندا انہاں دا وڈا معراج والی صورت اللہ بیان کردا تے میں تے رب ہے میں پیدا کیتا مگر دنیا تے آن دا وسیلہ کی بنیا تیرے ماں اور باپ بنے تے تیرے ماں اور باپ نے جنی تکلیفاں نہ تینوں پالیا تے ایڈا تو جوان ہویا ہن ولا تذکر اللہ معاف اللہ نے کیسی تمہیں ماں ماں جو گھٹیا لفظ ہوندا نا لاؤ کہ فرمایا اوف بھی نہ کہ اے بھی نہ کئی منہ کدی تنگ آ کے وہ ابا امی کی کر بندہ اے بھی نہ منہ کڈی وکل ہما قولاً کریما جب انہوں نے گل کریا کر بڑی نرم کریا کر ہاں ورنہ تیرے منہ جو سخت بولنے کا تینوں کی پتر پتا جدو آپ بیٹھنے والا بنے گا اس دن تینوں پتا لگے گا پتر جو کوڑا بولا تیرے دل کنی سر پئی تو نا ایسا لاڈنا میں پاڑیا سی نتیجہ نکلا کہ میرے نہ اس طرح تلخ بول رہا اللہ نے وخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ بالکل نرمی پر انہوں نے سامنے اپنے بازو بچھا کے رکھا کر نیواں ہو کے رہا کر انہوں نے برا نہ منائی انہوں نے تو تنگ اگر تو پہ گیا تو بہت بڑا مجرم ہوئے گا انشکر لی ولی والدیک میرا شکر ادا کر اور ماں باپ دا کر تعدد رسول اللہ علیہ السلام نے علانیہ فرمایا کہ لوگوں شرک تو بہت بڑا گناہ ہے کہ آدمی حقوق الوالدین کرے ماں باپ نو ستاوے اور دکھ دے اسی طرح پیغمبر خدا علیہ السلام نے ویکھیا کہ بہت بڑا گڑا چودے چ لوگ آئے تاں ہوندے جو نکلن دے قریب میں پھر تھلے چلے ننگے مرد عورتاں پوچھا جبریل امین علیہ السلام کون فرمایا زانی یہ لڑکے لڑکیاں جڑے بدماشیاں کرتے تھی اور جڑے زنا کرتے تھی اللہ نے انہوں نے سزا دیتی سب ننگے تنور چل رہا ہے تانوں اچھال دیا کہ پھر نکلن لگتے پھر تھلے لے جائیں اس طرح انہوں نے یہ سزا ملتی رہنی ہے کہ تمہیں حلال ذریعے جو اللہ نے مہیا کی تھی نکاح کر لیں تھی کیوں حرام کاریاں کی اور یہ حرام دا رستہ ایڈا برا جو صورت پڑھی دیا بنی اسرائیل اللہ انہوں اینا خطرناک ویندا اے تسی کئی گڈیاں ویکھ دے پٹرول دیاں پریاں چل لکھا ڈینجر خطرہ نیڑے بھی نہ آئے اڑ جاؤ کہ اس طرح اللہ نے یہ نہیں آخیا زنا نہ کر قرآن آندا والا تقربوا الزنا اور زنا دے نیڑے بھی نہ آئی جڑے کم ہولی ہولی اینو لے جاندے پراں بہت دور جنگلے تو پراں رہی نہیں تے غرق ہو جانا تم انه کان فاحشۃ وساء سبیلا اے بہت برا رائی یہ پیر ڈب گئے انہوں کا کچھ بھی نہیں بنیا اس پاروں قرآن مجید اور اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم جنی سختی اس بارے کی کوئی کر سکتا گل نہیں کرن دیتی فرمایا زبان بھی جنا کر دی اللہ جنا ہے کہ لوگ دلچسپی دیاں گلاں کرن کن جنا کر دیا کہ گانے سن اور شعر دیاں باتاں سن اکھاں جنا کر دیاں انہوں دا جنا جڑا ویکھنا
پاؤں زنا کردیا کہ چل چل کے انہاں گلیاں جاندے ہیں، ہاتھ زنا کردیا کہ پھیردا بوسے لیندا پھردا، فرمایا آخر تے پھر فرض جڑی نا شرمگاہ یا تصدیق کرن دی ہے، آخری مرحلہ ہے یا زنا ہو جانا یا نہیں موقع ملا تو رہ جانا، مگر کام تو سارا ہو چکا۔ اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سخت بات کہی ہے کہ بیٹا اگر تیری ایک اکھ تینوں خراب کر دی نا، کسی عورت والا اٹھاؤنا تو سلائی لے کے گرمے لے پھیردا، اکھ تیری نہیں ہو جائے چنگا، ایک اکھ رہ جاؤ کہ جہنم جان تو بچ دیں گا، باقی جسم تو بچا لیں گا، تو اکھ کی خاطر یہ سارے لگا ڈب کے لین۔ اس تو قرآن اور اللہ کا رسول تو آئی جاتا المرا عورا کہ یہ جڑیاں زنانیاں یہ چھپاؤن کے قابل، انہوں نے جی حسن ہے جمال ہے سب نے اپنا حسن بخاؤ کی کوشش کر رہے، تو اتنا ہی ہے بھی جی سارا سونا چاندی دولت پسند ہے رکھ دو اتنے سڑک سے ڈاکو لٹ کے لے جان، لوگوں نے پیسہ نہیں چنگا اس آدھے بھی سانوں ہاتھ آ جائے تو صندوق ہی توڑتے پھرتے اتنے رکھ دو، اس تو بچیاں کی عزت سونے چاندی تو زیادہ قیمتی نہیں۔ تو کافر چنگے سی جڑے انہوں نے زوات الخدر منتے سی کہ جدوں جوانی آئی اواطک ہوئیاں لڑکیاں پستان ہوتے ہوئے پیچھے پیچھے کوٹھی ہوتی سی وہ سیم سی نہیں سی بہن دیتی، اور جنہیں بغیر پوچھیا ولی نو رشتے داراں تو نکاح کیا سر اڑا دیں۔ اتنے لو میرج ہے پسندیاں شادیاں وہ آدھے جنہ ماں باپ نے جڑیاں انہیں نہیں پتا بھی اس آدمی داماد بنا کے اسی خاندان لے آئیے کہ نہ لے آئیے، ہزار گلاں سوچنیاں سڈ میں یہاں کا ویر رہا، ایک کمینے لوگ ہے تو اٹھنی کڑی اپنے من مرضیاں کرتی پھرنی، کوئی منڈا اٹھتا مینوں یہ لڑکی پسند ہے اور جا کے وڈیاں پوچھ، اور کدے کدی یہاں کا استقبال یہ نواں کا نہیں کرتے، یہ بہن کون پوچھتا، ساری عمر دھکے کھاندیاں نہ وارس پوچھتے پھر نہ ماں باپ۔ اس تو اللہ کا دین اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤندیاں جاہلیت بھی نکاح اصلی یہ ہوندا سی کہ ولی ہوے باقاعدہ منگنی ہوے گواہ ہون مہر دتا جائے، شریف لوگوں کا یہ نکاح سی، یہ بھی کوئی نکاح تڑی پھر جتھے مرضی پھڑ کے لے جاؤ۔ تو اللہ دے دین نے آخیا زنا دے قریب نہ جا، قریب نہ جا، ایسے کام نہ کریں جڑے ہولی ہولی یہ لے جان، خوشبو تک کی اب خوشبو لگائی ہے عورت کون دی گزری، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی زانیاں فاحشہ زانیاں، جے نہ حرام دادی ہوندی خوشبو کر لاؤں، انہیں لائی چاہتے بھی لوگ مجلس سے جڑے انہوں تک خوشبو جائے میرے اب توجہ کر۔ اور بڑی بات کہی ہے شہید مرتضیٰ مطہری نے، شیعہ عالم ہے مگر پتے کی گل، انہیں آخیا پردے نو روندے سارے نچوڑ کی ہے، جتھے ایک عورت احساس دلا دے اپنی حرکت نہ کہ اتنے کوئی عورت ہے سمجھو بدکار عورت ہے، پردہ یا نہیں پردہ سب تو بعد، جتھے کوئی پتہ نہ لگے بھی اتنے کوئی عورت ہے گی، نہ کوئی نخرا نہ ناچ نہ کوئی لباس ہے، سمجھو کوئی گل اصل پردہ ہو، جنہیں احساس دلایا اپنی حرکت نہ کہ لوگوں کو پتہ لگے اتنے کوئی عورت بدکار نہیں دوڑ کی، انہیں یاد دلاؤں کی کہڑی لوڑ سی، متوجہ کرنا چاہتی۔ اور اس تو اللہ کے رسول اللہ السلام دیا بیویاں امت دیا ماواں قیامت تک نکاح انہوں نے حرام، جنت جی حضور دیا بیویاں۔ حضرت ابو درداء اپنی بیوی نے کہا کہ مرے ایتھے دے دورہ نکاح کرو، بالکل نکاح کرنا ٹھیک ہے مگر نہ نکاح کرنا بھی بہت نیکی، اگر کوئی عورت ایسی نیک پاک نہیں کرتی بعد خاون دو بہت اچا درجہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ اویمر ایڈے وڈے عالم صحابی فوت ہو گئے، حضرت معاویہ رضی اللہ نے پیغام بھیجا کہ تم میرے نال شادی کر لا، بڑی عالمہ امام بخاری حوالہ دیتا رفع الجنان چل، انہوں نے کہا میں ابو درداء کو گل سنی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ السلام نے فرمایا جس عورت نے خاون مرن تو بعد نکاح نہیں کیتا اس دن قیامت اس آخری خاون کو، جڑی نکاح کرتی رہی وہ آخری کو جانی ہے، تے جڑی اتنے ٹکی رہی میں نہیں ابو درداء تو سوا کسی ہور پسند کر رہی، میں وہ نکاح قیامت کے دن اٹھنا چاہنا۔ حضرت معاویہ نے فرمایا پھر روزے رکھا کر، اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کر، مگر چٹا جواب دیتا انہیں کہ میرا آخری خاون جڑا ابو درداء ہونا چاہیے، میں نہیں اس تو سوا کہنا چاہتی۔ تو اللہ کے رسول اللہ السلام کی بیویاں دے بھی نکاح حرام کرتے گئے تاکہ حضور دی بیویاں رہن، ورنہ ہور کر لیں گے تو انہوں نے نال ہی جانیاں تھی نا۔ پھر رسول اللہ دی بیویاں مگر قرآن نے کی کہتا کہ ماواں مگر یہاں کو کوئی شے منگو فسألوہن من وراء حجاب، اور پوچھو دانشوران ٹی وی دے جڑے بڑے بڑے مفکر کہ تھوڑے دل زیادہ پاک ہے یا رسول اللہ دی بیویاں دے دل زیادہ پاک ہے؟ آدھے جی پردہ صرف انہوں نے اترے کا مطلب نعوذ باللہ نہ حضور دی بیویاں تے خطرہ سی وہی خراب سی، باقی دنیا دی عورتیں بڑیاں پاک دامن، کوئی عقل دے ہونے ہو الٹی گنگا پاؤندے جے، جنہ حرام زادیاں لئی پردہ چاہیے انہوں نے ہٹاؤندے جے، جڑیاں نہ بھی پردہ کر رہی تے مسلمان کوئی سوچ ہی نہیں سکتا انہوں دے بارے بری گل، خدا انہوں نے کہا پردے دے پیچھے انہوں نے گل کرو تے جو منگنا اتنے منگو، اس تو دین نہ مذاق نہ بناؤ تے گلاں نہ کرو۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل جدوں معراج دا واقعہ بیان فرمایا شرک نہ کر تے ماں باپ دی نافرمانی نہ کر تے زنا دے رستے نہ جا، انہ فاحشۃ و مقتا و ساء سبیلا، یہ رب نو بہت ناپسند اور ناراض ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک موقع تے جدوں کہ نبی علیہ السلام بیان فرما رہے تھے کوئی شخص اپنی بیوی نال کسی نے بدکاری کردیا ویکھیا تو اس وقت حضرت
سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ گواہ 4 لبدا پھرے، ہاں 4 گواہ لین جائے جو اپنا کام کر کے چل رہا، میں نہیں یہ کام کرنا، میں نے نظر آیا سر اڑا دینا، ہے غیرت دا قتل۔ ہاں ہوں رسول اللہ صاحب کہہ بھی نہیں سکتے کر لو، کہ ڈک بھی نہیں سکتے، گل تو ٹھیک سی، مسلمان کی غیرت کر رہی ہوئی جی انہیں جیندہ چھڈیا، مگر اس طرح پتہ نہیں لوگ بہانا ہی پڑا۔ پیغمبر خدا نے طریقے نہ گل کہی کہ تہاڈا سردار بہت ہی غیرت مند ہے، تے رسول ہے تم زیادہ غیرت مند ہے، تے اللہ ہے تم زیادہ غیرت مند ہے، تدے انہیں اپنے بندیاں اور بندیاں لی زنا نو پسند نہیں کیا، اشارہ کر دیتا بھی کام یہ ہوئی ٹک جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی نے اس طرح اعلان کرتا کہ یہو جہا مقدمہ میرے کو آیا کوئی سزا نہیں ملے، انہیں اگر اپنی بہن اور بیٹی نے اس طرح وڈیا تو اس آدمی نے بدکاری کرنا اور کی کردا، کوئی نہیں، بالکل خون حدر، کوئی وہ سزا نہیں دینا، وہ کوئی انہوں جرمانہ، مسلمان چینی غیرت نہیں کل۔ تو اس پارو عزیز و دوستو شب معراج اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو کچھ ویکھیا کچھ بیان کیتا کہ زنا دا رستہ برا، ماں باپ دی نافرمانی خدا دے نزدیک بہت بری ہے۔ حدیث پاک سے امام ابو داؤد فرماؤں دے اللہ دے رسول جاندے سی آندے جی غذا ہے موسیقی فلانے، پیغمبر خدا نے سوتلا یہ راہ سنی، کوئی موسیقار نہیں، نہ کوئی ماہر فن ہے، ایک چرواہا جائے گا بھیڈاں بکریاں چاردا اپنی سمجھو الگوجا جرا بجاؤن دیا بانسری، پیغمبر خدا نے کنا چنگڑیاں بدلی، رستہ چھڑتا اور بہت دور جا کے پوچھا کہ عبداللہ ہوں تے آواز نہیں آؤں، فرمایا کوئی نہیں، پھر کنا چنگڑیاں کری، یعنی خدا دے پیغمبر دے نزدیک ایڈا ہے برائی والوں کھڑتا ہے رستہ، تدے حضرت ابن مسعود ابن عباس رضی اللہ عنہ ماتا ہوندا کہ الغنا رکیت زنا، کہ جس طرح اور لوگ منتر کر دے نا، جھاڑ پھونک کر دے، دم کرا لیا، فرمایا زنا دا دم کراؤنا تے موسیقی سنو، اے ساز اور تبلے سرنگیاں سنتے رہو، آپے کہ چند چرج بکا تھی زنا جا کے ڈب جاؤ، قسم کھا کے ابن مسعود فرماؤں دے کہ اس اللہ کی قسم ہے جب تو سوا کوئی خدا نہیں، اور لوگوں غنا اور موسیقی جڑی نے زنا دا جادو بالکل ہے، اور جڑے سنتے ایتھے اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے قرآن سر تے رکھ کے قسم اٹھاؤ بھائی جدوں سنتے کہڑی اللہ تے رسول کی محبت پیدا ہوتی، کنا کا خوف خدا پیدا ہوتا، کہڑا فکر آخرت انہاں دے اندر جنم لیندا، کچھ بھی نہیں، بہانے کرنوں کی ہے، زبان میری بھونکدے رہو، دل تواڈے من دے سوائے بدماشی اور لچ پونے تو کوئی اور شے نہیں۔ اس طرح موسیقی نغمے سب بدکاری دے سمجھو رستے انہاں تو پناہ منگنی، اللہ تعالیٰ تو انہوں نے حفاظت طلب کرنی چاہیے۔ ہوں آخری بات یہ باتاں ہو گئیں کہ یوم آزادی سے شکر ادا کرو لگا، یہ بارے کوئی زبان کھولو دی زبان کھچ لو کہ حرامی، چلو اتنے انڈیا جا کے سونیا گاندھی کو بہ، پاکستان نہیں چنگا لگتا، اتنے ضرور ہے نا خبیثہ، اس ملک کو اسی صحیح مسجد بناونا ہے، اسلامی حکومت بنانی ہے، اور مسلمان بھی میرا جھنڈیاں لا کے نہ بہن اتنے حلف اٹھاؤ ایک بندہ کہ میں اپنا دن رات وقف کر دینا کہ اس ملک سے اسلام آئے، ورنہ سارا رہنا حرام ہے۔ کدی آزادی اسی لئی کہ کافراں تو لے لی اپنے نے دین دی مٹی پلیت کر، اور نال مکہ اور مدینہ دی محبت، ہاں نہ جہاں میں راحت جہاں ملی، اے شعر دل سے میں لکھ لیا، نہ جہاں میں راحت جہاں ملی، نہ متاع امن و امان ملی، جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی بہشت حجاز میں۔ مکہ مدینہ جنہاں نہیں سمجھ آؤں انہوں کون سمجھاوے کہ ساری عمر گزار دیں جی رب نے وسائل ہی دیتے، تمہیں توفیق نہیں کہ بیت اللہ چ حاضری جائیے اور مسجد نبوی جائیے، خدا دے بندے ہو کہڑا اسلام نہیں پھرتے جے، تھوڑے جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ پڑھنا چاہیے کہ ہو جاتا جنازے سے 3 واری قسم کھا کے کہو کہ کافر مریا، تھوڑی قسم جھوٹھی نہیں ہو، مسلمان ہو کے بے حج اور غیر زیارت مدینہ تو مر گئے۔ اور نال معراج شریف کا تھوڑا جہا بیان ہویا کہ کوئی رجب چلا ثبوت نہیں، بالکل جب کوئی ہے کر کے ہوا، ہاں کہ جنہوں کا کام ہی ہے نا صرف دن مناؤ، اور اسلام تو انہوں کچھ نہیں چاہیے، نہ وہ قانون نافذ کرنا، نہ معاشرہ ٹھیک کرنا، نہ آپ درست ہونا، اے اب حلوہ پک گیا کھاوا سبحان اللہ درود شریف پڑھو سلام پڑھو، اور جس خدا دے پیغمبر تے سلام پڑھ دیجیے تو انہوں یاد نہیں تو بنا میں مصطفیٰ خانم درود از خجالتا می گرد اخبار ہوں دے جب میں رسول اللہ دے نام سے درود شریف پڑھتا سر تو پیروں تک جسم جڑا شرم نہ پانی پانی ہو جاتا، تیرا حق بنتا تو درود شریف پڑھے، سینہ تیرا بتاں نال بھریا ہوا، غیر اللہ دی پوجا، دین اسلام دے خلاف ساریاں گلاں، سینہ عشق بتاں مانندے دیر، نہ رسول اللہ تعالیٰ نا درود شریف پڑھنا ہی شاباش حضور نو جانی بلے بلے جی اسی اپنی بولی بلے اللہ یہ درد میں اللہ صلی اللہ سادہ اور جڑا رحمت پہ اللہ دے رحمت اگے کرنا کافراں تک دے کرنا۔ عربی زبان جدو سلے دے نال اللہ اگے آਉਂدا صلی علیہم یصلون علی نبی مانا ہی ہوتا بلے بلے کن، انگریزی پڑھے بیٹھے کوئی اپلاڈ آندے ہو رہی ہے کھیل، لوگوں نے آگا واہ 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 شاباش شاباش،
یہ عربی زبان سلے آؤں تدے حضور نے فرمایا اللہ دے رسول جو کو زکات لے کے آن وصول وسلے علیہ انہوں نے شاباش دے حضور اسے بھی آندے سی اللہ صلی اللہ علیہ ابی افا کہ اللہ اس کر آنے شاباش دینا تے رحمت کر اس تو شاباش دینا تے دین دی مٹی پلیٹ کرنے شاباش تے دین تو دینے نا کہ اللہ دا رسول ہے جا دین دے گیا اگر اس گل نو اسی کارنامہ سمجھنے بھی باقی جڑا دین حضور نے دتا یارے دندا تے دی قدر کرو پھر اس تے عمل کرو دروش پڑھی جانا ایک سمجھے ایک منتر بن چکا لوگوں نے ایک جادو سمجھا اینی بڑی دروشا کام ہون گے کما مگر پیا دنیا دے لالچی کوئی نہیں سمجھا تے ادھر رسول اللہ دی تحسین آفرین اور شاباش کہنا کہ کوئی کائنات چو ہر جانی جمع جمع اللہ دے رسول تو کارنامہ کر کے اگایا مڑ کے اس دین دی قدر کرو دیوانے ہو ہوں آخری بات جڑی سمجھاؤنی ہے کوئی ساتھی آیا بھی ویسے بھی سب دی ضرور دی کہ اللہ نے کدی کوئی کتاب آسمان تو ڈائریکٹ نہیں بھیجی حالانکہ منواؤن دا طریقہ آسان سی کافر بھی تسی بھی سوچو بے لکھی لکھائی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہوائی جہاز کے ذریعے گرا دینا موڑاں خدا دیاں لگیاں انہیں ساری دنیا مان لینی پھر رب کی طرف کتاب آئی کیوں ایک بشر نو چنتا رہا یہ جواب ہر پرویزی نے دینا ہر بلاغ القرآنی نے دینا کہ جی کتاب ہی پہنچانی سی تو چھپی چھپائی جڑی تقسیم کرتی ہے اللہ نے کیوں ایک آدمی نے وسیلہ بنایا دنیا آندھی رہی سارے والی بھی اللہ کیا فرمایا نہیں ایک چنیا انہوں میں دوں اور وہ بھی فرشتہ نہیں چنیا کوئی ہور نہیں چنیا کتاب ہی دینی ہوئی فرشتہ بھی دے سکتا اللہ نے آخیا نہیں بشر اے دو باتوں کی حکمت سمجھ لو گے سنت کی حقیقت سمجھ آئے کوئی بھی سوال نہیں رہنا باقی کوئی رہا رہے تو علاج ہی کوئی کہ کیوں اللہ نے ایک انسان نو واسطہ بنا کہ میں کتاب بندے دے ہاتھ بھیجنی اور بشر دے ہاتھ بھیجنی کیونکہ صرف کتاب دینا مقصد نہیں نہ کتاب نہ مسئلے حل ہوں کتاب دا جو چاہے کوئی مفہوم کری جاؤ گا جی میں ہو رہا ساری دنیا کے دانوں شہروں کو قرآن ہے کوئی اور تفسیر کری جانا کوئی کری وہ تو ایک باغیچہ پھال بن جائے ایک ایسا خواب ہوگا جی تعبیر کا پتہ ہی کوئی نہ رہے کچھ پلے نہ پؤ گا بے کتاب کی آدھی اس تو فرمایا ایک استاد چاہیے نال انسپیکٹر جڑا دسے کہ کتاب کا مفہوم آ اور نال عمل کر کے دکھائے تاکہ کوئی کہہ نہ سکے بھی گلاں ہی کرن سوالیاں یارے کون کر سکتا اس تو میں فرشتہ نہیں بھیجنا وہ بھی ایک تماشا ہی ہوگا بشر بھیجنا تاکہ قیامت دن رسولا مبشرین منذرین لئلا یکون للناس اللہ حجۃ بعد الرسل رسولاں دے آ جان تو بعد میں کھڑا کر دیا بے جے تو آنا آ کم نہیں سے ہوئے یہ انسان نہیں اتنے شہوت کا غلبہ نہیں سی کڈی حسینہ جمیلہ سی زلیخا جدو سامنے آئی ہے جنگل کا پڑیا ایڈا طاقتور نبی یہ کیوں بچ گیا تو کڑے منہ نہ آنا میں بچ سکتا اس تو بشر اور انسان دا ہونا ضروری ہے کہ وہ ذریعے کتاب آوے جد نہ ایک کوئی تبیین کرے وضاحت کہ صاحب دا کی مطلب ہے اور نال عمل کر کے دکھاوے اور عمل کرنے دے نتیجے دے اندر پھر جڑی وہی جماعت تیار ہوئے گروہ میں نہ وہی زندگی محفوظ ہونی چاہیے یہ دھیان دے نا رسول اللہ دی حدیثاں اے چار نقطے میرے کو سنو کہ قرآن بالکل ربی ہو جانا نعوذ باللہ اگر اسی رسول اللہ دی زندگی نبوت تو پہلا ثابت نہ کر پرویزی اور جڑے نا بڑاول قرآنیاں 40 سال نہ بخا سکے کہ پیغمبر کس طرح رہا قرآن سچا نہیں ہو سکتا کتاباں بعد لکھ لینے کی ہے بڑے بڑے لوگ زانی اور شرابی توبہ کر کے لکھ لیں پہلی زندگی بخاؤ کہ جو 40 سال تک آئی اس بندے کی کہڑی خوبی سی جس پاروں خدا نے نہیں چلی اور قرآن نے خود آخیا اے قرآن تک کے آندا تے پرویزیو ظالمو نبی دی سنت دا پتہ کرو ورنہ میں جھوٹا ہو جانا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون میری عمر گزری ہے تواڈے 40 سال دی تانوں عقل نہیں آندی کہ میں کس طرح رہا میرا کردار کی سی میں سچ بولدا رہا جھوٹ اور حضور علیہ السلام نے سارے تسی بیٹھے جے پہلا جڑا واض پہاڑی سے چڑھ کے کیتا وہ گل کی پیش کی نہ قرآن نہ کچھ بھی فرمایا اور میں تواڈے عمر گزاری مینوں کی پایا گل کرو کی کردار رہا میرا سب بول رہے کہ اسی آج تک تینوں جھوٹا نہیں دیکھا تو سچا اور امین ہے فرمایا سچا امین مندے پھر میں دسنا تھا دعویٰ بات کیتا کہ میں خدا کی طرفوں پہلا اس تو جاؤ 40 سال عمر کتنے ہے سارے اگر قرآن کا دعویٰ کہ میں عمر گزاری ہے تو وہ لکھیا نہیں سارے کو اسی کھا نہیں سکتے قرآن کہڑے منہ نہ سچا ثابت کرنا سی آگے ایک آدمی واقعی گنڈا سی بدماش سی معاذ اللہ طائب ہو گیا ہوگا قرآن آندا نہیں میری پہلی زندگی دیکھو میں تھوڑے عمر نہیں گزاری پھر اللہ رب العالمین نے دعویٰ کیتا قرآن پاک انک لعلی خلق عظیم کہ تیرا اخلاق بہت بلند ہے یہ کہن دی گل دنیا چو اخلاق وکھاؤ رسول اللہ بیوی بچوں کیویں رہا عدالتوں فیصلے کیویں انصاف دے کیتے طرفداری نہیں کی میدان جنگ کیویں رحم پہ قائم رہا دشمنوں تک نہ بھی ظلم نہیں کیا وہ خواہ نہ کھول کے عظیم صرف زبان نہ کہنا کھل کے عظیم ہے یہ تو گھر کی مسلمانوں کی گل ہے کہ پیغمبر نہ کھل کے دے وہ ریکارڈ کتنے پیغمبر خدا نے کھل کے عظیم کا مظاہرہ کہڑا کیتا اس تو ظالموں سنت کا انکار کرے قرآن کی جب تک کلاڑا رکھ دے قرآن جھوٹا ہوتا ہے کہ خلق عظیم کتنے لکھا ہی نہیں کتوں پتا لگے کہ رسول اللہ کا خلق عظیم ایسی
اور پھر اللہ رب العالمین نے دسیا کہ رسول کریم علیہ السلام زکی لوگوں پاک کر دے. اور قرآن نے جگہ جا کے پیش کیا کہ اپنے ہی ویکو ہم بندے شرابہ نہیں سی پیندے, یہ زانی نہیں سی, ڈاکو نہیں سی. پیغمبر خدا اگر برا تو وہ بہ کے کیوں نیک ہو گئے, یہ فرشتیاں دوارا کیوں ہو گئے؟ اس تو میں نا حدیث رسول کا محفوظ رہنا تو گزاریا, صحابہ کرام کی سیرت محفوظ رہنی قرآن کا تقاضا. قرآن سچا ہی نہیں ثابت ہوتا تو اسی وہ نمونے نہیں دکھا سکتے. وہ کتنے جڑے حضور کے مطابق آئے بیمار سی اور نسخہ ورتیا اور تندرست ہو گئے. بیماروں شفا ہی کھا نہیں سکتے, کہڑے منہ نہ قرآن آکھاں گے کہ قرآن کا نبی لوگوں پاک کرتا, وہ پاک کتنے نمونہ دیو. اس تو شکر کرو, احسان منو امت علماء دا کہ رب نے آخیا آخری نبی ہے, اگے میں کوئی فکر نہیں کی, نبی آتے ہی جانے آج جانا سی. یہ میں فکر نہ کرا, بیڑا کر کھولوں گا, دین کتوں لبوں گا. کتاب بھی آپ بھی محفوظ کی, آپ بھی سیرت محفوظ کی, آپ دے صحابہ کی کنی کتاباں جڑیاں کدے اس الغابہ پڑھنے, کدے علیہ صحابہ پڑھنے, علیہ سیاب پڑھنے, صحابہ کرام عرب بے دے حساب نہ کہ یہ لوگ پہلا دیکھو کی سی حضور پاک کی سوبنا کی بنے. اس تو ساریاں گلاں کہ نبوت تو پہلا جڑا قرآن نے چیلنج کیا کہ آپ کی زندگی دیکھو کیسی پاک صاحب, وہ کتنے قرآن کا آپ کا اخلاق بنا سی, وہ ثبوت کتوں دینا کہ حضور نے کتنے اپنا اخلاق بکھایا. 23 سال کی زندگی نبوت تو بعد کتنے لوگوں نے دیکھا کہ رسول کریم ذرا بھی اعلیٰ مقام تو نہیں ہٹے. صحابہ کی زندگیاں چیز تبدیلیاں ہیں, اور کئی مقام ایسے ہیں جنہوں کا کوئی حل نہیں. میں بلاغ القرآن ہی پڑھنا سارے, میں کسی شاید تو نفرت نہیں کرتا, جڑے نفرت کر دے وہ ظلم کر دے. سب پڑھو کہ دشمن کی کر رہا, پھر تھی مقابلہ کر سکتے. ہوں قرآن مجید نے جو سورۃ توبہ چاکیا ہوا اللہ ثلاثۃ الذین خلفوا, اللہ نے انہوں تینوں کی توبہ بھی قبول کر لی جنہوں کا معاملہ پینڈنگ چھٹتا گیا. ایک کون سی 3 بندے, کی قصور انہوں نے کیتا سی, کہڑا خلف ہوا سی, کہتے یہاں کا معاملہ رہن دیو بعد ویکھا دیو. کنی بعد توبہ قبول ہوئی انہوں کے نال, 3 بندے کچھ بھی نہیں پڑھے. قرآن کافی ہے, قرآن کافی ہے, قرآن کافی ہے. قرآن کی شرح جی پیغمبر خدا کرے انہوں کدھر چھڑنا. اللہ پاک یقول والے صاحب بھی کہ پیغمبر اپنے ساتھی نو کہہ رہا سی جدوں غار سی, بھائی کہڑا ساتھی سی, کہڑی غار سی, کدوں حضور اتنے بیٹھے, کہڑے قرآن تو ذکر. ہاں جی آخو کہ ابو بکر کہڑے قرآن, حدیث والی دوڑے. اس تو ظلم نہ کرو, بالکل دین دی جڑ نہ وڈو, ایسیاں گلاں نہ کرو بھی پھر قرآن بھی نہ رہ جائے. اور سچی بات سے پوچھو, میں اگر اتنے بیٹھا آخنا محمد نامی کوئی بندہ نہیں پیدا صلی اللہ علیہ, مینوں کون منا سکتا؟ میں آخا ایویں کہانی لوگوں نے بنائی, کوئی آدمی نہیں ہوا نا. اور یہ حقیقت جانو کہ عیسائی لوگوں نے باقاعدہ کتاباں لکھیاں پڑھے لکھے نے کہ ابراہیم میں خیالی وجود, کوئی ابراہیم پیدا نہیں ہوا. مسیح جرائم میں فرضی وجود, یعنی انہیں بڑے پڑھے لکھے صاحب آتے گلیں جالی, یہ بندے ہوئے ہی نہیں. لوہے کا کی علاج؟ کچھ بھی نہیں علاج. علاج ایک ہی ہے بھی امت ساری منتی آؤں. تواتر تو بڑھ کے قرآن کی کہڑی سند. میں اپنے باپ نو آخا نے حضور تو سنا, کچھ بھی نہیں سنیا کہ مشرق تو مغرب تک مسلمانوں کے کول جڑا نا قرآن تواتر طبقات ہے, چڑھتے لہندے گم جاؤ, ساری امت کو قرآن ایک. تو جس امت نے قرآن تواتر نہ پہنچایا اسے نے سارے تک رسول اللہ کی سنت پہنچائی. ساڈا قصور ہے ویسے چند شاخاں جڑیاں سے انہوں نے اتنا زور دیتا, بغیر مسلمان موقع مل گیا یار ایڈا دین تواتر نہ ہوتا, تا روا کیوں, کوئی آدھا ہاتھ چھڈ کے پڑھو, کوئی بن کے پڑھو, کوئی سینے تے کوئی ناف تے. جی 5 وقت حضور مجمع عبادت کیا وہی نہیں تو اتفاق, بڑا وڈا اعتراض ہے. اور اعتراض انہوں نے پیدا کیا جڑے مناظرے کر لی. یہ جواب وہی سی جڑا حافظ گوندری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سر سے باہر رکھ کے کہہ دو کہ سب نمازاں حضور نے پڑھیاں, کوئی نماز بھی کسی نے گھروں نہیں کڈی. یہ تواتر نہ ثابت ہے. حضور نے ہاتھ بھی چھڈے. بخاری شریف نے انہوں نے لیکچر پڑھو اور طالب علم نوٹ کر کے لائے. ایسا سوال جواب ہے گا, مینو کوئی دسو کنہیں تھوڑیاں ویکھنیاں کراوی کہڑے پکے نہیں. انہوں نے آخر یار تو ہر فرقہ اپنا آندا, پیغمبر خدا نے مجمع کام کیتا. فرق کی سی؟ ایک چیزاں نماز کے بنیادی اجزاء جنہوں فرض اور واجب کیا جاتا کہ یہاں تو بغیر نماز نہیں. اور مشرق مغرب کے مسلمانوں کی نمازاں لے آؤ, میں بخا دینا سارے ایک کوئی اگے یا سنت اور مستحب کیا کم ہو جائے تو ذرا نماز آلہ بن جاتی ہے. زینت پیدا نہ ہوئے تو نماز خیر ہی خیر. میدان منا کے اندر دنیا اکٹھی ہوئی سی, ہاتھ چھڈ کے بننے والے افریقہ کے مالکی سی, بننے والے تلواراں نکل آئیں, وڈے ٹکے جانا. اخیر لوگوں نے آخیا یار علماء ہے گئے, انہوں تک چلنا چاہیے. شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے. انہوں نے آخیا پڑے مانسو تھی پہلے بننے والے اس گل سمجھو بے بننا علماء اسلام تو کسی کے نزدیک ہی فرق نہیں. اسی جڑے بننے اسی مننے کہ صرف اچھا کام ہے. نماز تو سارے اہل علم منتے کہ چھڈ کے انہوں نے ٹھنڈا کیتا. دوجے پاسے دوجیاں سمجھایا یار سارے تک جو ریکارڈ پہنچانا وہ بننے کا ثبوت زیادہ. وہ بننے لگ پائے, ایک دوجے سے گل ملے, روئے, سینیاں نہ لایا. عقل کی گل کریا
فساد پایا کوئی نہیں، غیر مسلمانوں تماشا نہ وکھاؤ۔ اور امام محمد بن اسماعیل ایمانی نماز تو بھی اگے حیرانی کی گل ہے کہ جہی اذان مناریاں سے ہوں تو 5 وقت اچھی آواز وہ اختلاف، کوئی دوڑی پڑھتا کوئی کاری پڑھا، وہ منو گے نہ بھی سارے کام حضور نے اور صحابہ نے کیے، دین بچوں کتنا؟ اس تو یہ کہو جہاں دین سی نا ضروری وہ متواتر ہے، وہ کوئی شک نہیں۔ حلال و حرام ہے، نماز دیاں رکھتا 2 فجر 4 زور 4 اثر 3 مغرب 4 چلے جاؤ سارے جہان دے مسلمان شیعہ ہون آبادی ہون تسی انہی ہی منن گے، ہر نماز 2 سجدے ہون گے، رکوع ہوگا۔ نماز دا بنیادی ڈھانچہ تسی کنے بیٹھے ایسے ہزار ہے، کئی سو، شکلاں جدیاں، اکھاں جدیاں، رنگ جی، مگر سب انسان رکھاؤں نماز ہونا چر نماز رکھواؤں ہے جب تک وہ اصلی ڈھانچہ محفوظ ہے کہ بلا روک کھڑا ہوئے، اللہ اکبر زبانوں کہے، ہاتھ بے شک نہ اٹھاوے، پہلی باری بھی نہ اٹھاوے، نماز درست ہے۔ کئی باری مناظرہ پوچھتے ہیں جے کوئی نعرہ بازی جان کرے انہوں حنفیہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ مالک کی کہہ گئے، تسی ساڈے بعد والوں نے چھوڑو، پہلے نے انہوں کی کیا؟ انہوں نے یہی کیا کہ اٹھاوے سنت ہے، نہ اٹھاوے کوئی گل۔ اللہ اکبر منہ کہنا فرض، تکبیر تحریمہ فرض ہے، ہاتھ اٹھانے سنت۔ اور ہن بھی ایک پورا سمجھو علاقہ مسقط الرحمان جتنے دی سٹیٹ خارجیاں دی ہے، وہ حاکم جڑے آبادی ہے، قاضی آبادی ہے، نمازاں پڑھاؤں دے، پوری امت اتنے انہوں نے پیچھے پہلی باری بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤں، ایک باری بھی نہیں اٹھاؤں دے، آ کے وضو کر کے آگے سدھے کھڑے ہوئے ہاتھ لٹک دے، اللہ اکبر۔ امت مندی کہ صرف ایک سنت ہی تھی نماز، ٹھیک ہے، اللہ اکبر لازم ہے، فرض قیام لازم ہے، کھڑے ہو کے پڑھو، بلا ادھر بہ کے نہیں پڑھ سکتی۔ قرآن مجید تو سورہ فاتحہ اور دے کچھ پڑھو، رکوع کرو، سدھے کھڑے ہو، سجدہ کرو، درمیان بہ جاؤ، پھر سجدہ کرو، دعا تے پھر تشہد پڑھو، آخر تے جا کے السلام علیکم کہو، ایک کہو یا 2 کہو، کوئی گل نہیں۔ اے ساری امت دی نماز ایک ہی تواتر ہے کہ امت نے جویں قرآن بچائے اتنا بچائی، ہوں اٹھنا نمازاں چاہنے فلانی گل، یہ تواتر دے منکر ہے۔ ایک قرآن پھر سانوں وکھاؤن، قرآن نبی پاک تو کون لے کے آیا، کہڑی سند ہے؟ امت ہی ہے نا، اس کا تعامل ہے ساری امت دے کول قرآن ہے، کیا تو بڑا کوئی ثبوت؟ ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ جنہاں دا وجود اسی مننے تواتر کہ چڑھتے نہیں دے یار ساری دنیا یہ بندے ہوئے ہیں، ورنہ کوئی حرام دا انکار کر دے کوئی ابراہیم نہیں ہے، کی وہ علاج کتاباں نے چکیا کیوں کہ ہمیں تاریخی کہانی کچھ بھی نہیں رہ جانا پھر اگر تواتر کا انکار ہو گیا۔ تواتر بالکل سب تو زیادہ مضبوط دلیل ہے کہ جتنے ساری دنیا کے لوگ متفق ہیں انہوں نے رونا نہیں چاہیے۔ تو رسول کریم علیہ السلام دیا بنیادی نقطے ورنہ کلا کلا ایک خطبہ چاہتا کہ قرآن نے جڑا کیا کہ میں تھوڑے عمر گزاری ہے وہ ریکارڈ پیش کروں۔ قرآن نے جنی گول مول گل کرتی وہ 40 سال کتنے حضور نے عمر گزاری ہے جڑی اسی دنیا کو وکھا سکیے کہ ویکھ لو پیغمبر خدا نے نبوت تو پہلا بھی تجارت کی ہے، لوگوں نے وعدے کیتے، رشتے ناطے کیتے، ادوں بھی پیغمبر خدا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون۔ یہ آج مجبور کر دیے کہ نبوت تو پہلا کا ریکارڈ بھی ہونا چاہیے۔ خدا نے اعلان کرایا کہ نبی دا خلق عظیم ہے، سارے کو ثبوت ہونا چاہیے، دعویٰ نہیں سانوں وکھاؤنا چاہیے کہ رسول اللہ کی جنی دیر رات کی زندگی گزرتی کہڑا اخلاق آپ نے وہ مظاہرہ کیا، صحابہ کرام کا جڑا تذکیہ کیا کہ بگڑے لوگوں آپ نے درست کرتا وہ نمونہ ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید کے کئی ایسے مقامات جنہوں کا حل ہی کوئی نہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ کے دن جب اذان دی جائے، پوچھے کہڑے وقت اذان دینی، فجر ویلے دینی، زہر ویلے دینی، جمعہ دا دینی کہڑا، یہ بھی تو لوگوں کو پوچھنا پڑا جمعہ کنوں آدھے 7 دن رہ گئے بھئی یہ تواتر نہیں دسنا، لوگ کہیں گے آ دن جمعہ دا ورنہ ہفتہ بھی ہے اتوار ہے، تو کیوں ایسی بیوقوفی دیاں گلاں کر دے جے جنہاں دین سارا پک کر کے اڑ دے، بارود دی چنگاری ہے رہنا ککھ نہیں۔ اذان اللہ دا اذا نودی للصلاۃ، دوجے تھاں نادیتم الی الصلاۃ آندا، وہ کیڑی آواز ہوندی سی جڑا اللہ اینا ہی کہہ جب تم آواز دیتے ہو، آواز دسیا ہی کوئی نہیں کہ کداں دیندے سی مسلمان، یہ خود دسیاں گلاں بھی یہ چیزاں اللہ نے آخیا دسنیاں کریں یار مدینے چ ہو رہی ہیں، رسول اللہ نے اذان دسی ہے لوگ دیندے، تو قرآن پاک دے نال مخول نہ لوگ کرنا، کوئی اعتراض ہے شبہ پوچھنا، باقی کوئی نہیں کہندا کہ حدیثیاں کتاباں قرآن کی طرح کسی عالم نے نہیں کیا، سب جانتے ایک دوجے تو سنی گل ہے میں نے فلاں سے سنی فلاں سے، کدی سن چ بھی مغالطہ لگ گیا، کدے ایک ہی روایت کئی کتابیں پڑھیے مغالطہ حل ہو جاتا، انہوں یار یاد نہیں رہی، دوجے راوی نے گل جی کھولی، یہ طریق کھواؤں ہے وہ جمع کری دے، میری گل سن کے اینے بندے نے جانا جی کوئی سنو فرق پہ جانا، اس تو کٹھا کری دا ہے کہ حضور کی یہ گل مختلف جگہ جی بیان ہوئی پتہ چل جاتا کہ اس بندے کو گل رہ گئی ہے یہ حل ہو گئی۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع سے بیان فرمایا صحیح بخاری کی روایت کہ 3 چیزاں نحوست ہیں، 3 چیزاں نیس ہے، گھر کوڑا عورت۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو روان سنایا انہوں کہ ابو ہریرہ نے غلط نہیں کیا، جھوٹا کوئی نہیں مگر اللہ تے رحم کرے، گل ابھی لنگ چکی،
وہ جدوں آیا اینی گل گزر چکی تھی، حضور فرماؤندے سی ویکھو یار موسیٰ علیہ السلام دی امت بنی اسرائیل انبیاء دی امت یا مگر ہو جا غلط عقیدے انہوں نے گھر لے کے 3 چیزاں منوں اے یہودیاں دا حضور سنا رہا سی، یہ فکرہ سنیا کوئی اے دوجی کتاباں تو پتہ لگا۔ اس تو بہ جاؤ تمہوں کوئی ناراض ہونے کی لوڑ نہیں، پچھلے ہی حل کر گیا ساریاں مشکلیں، تسی سروے کرتے جی اعتراض اتوں لے لیں جے کہ فلاں تے اعتراض حدیث تے آਉਂਦਾ جڑا اگے حل کیتا انہوں نے علماء کچھ نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نہاؤندے سی، حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل لے گیا سی، ایک کوئی اج نویں گل سامنے آئی ویسی کمبی اس لیے ہوئی ہے، علماء دے سامنے سارے سوال آیا بیان ہو چکا، انشاءاللہ بہت وقت کڈو کلی کلی نو حل کرو، مگر خدا دا نام منو، یہ ذخیرہ ایک موتیاں دا اینوں برباد نہ کرو، ورنہ اسی قرآن مجید نو بھی سچیاں ثابت نہیں کر سکتے۔ کہ حضور دی زندگی دا پھر ریکارڈ کرا جتے قرآن دے دعوے ہے کہ آپ دا خلق عظیم سی، نبوت تو پہلا بھی آپ دی زندگی پاکیزہ، وہ کتنے ہے سارے کو؟ ہاں کتوں پھر انہوں وکھاؤنا؟ نہ یہ ظلم زیادتی کرو، قرآن مجید خود مجبور کردا، وہ دا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اور صحابہ دی سیرت جڑی انہوں محفوظ ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ سورہ نساء آ جاتا کہ اگر خوف دا وقت ہے تو ایک ٹولا آ کے پیچھے کھڑا ہو جائے، ایک جڑا دشمن دے مقابلے کھڑا رہے، جدوں سجدے کر لین تو چلے جان۔ ہوں قرآن کچھ بھی نہیں دستا، ایک رکعت پڑھ کے 2 سجدے کر کے حضور تو بعد وہ پہلا دستا چلا گیا، دوجا آ گیا، انہوں نے ایک رکعت حضور دے پیچھے پڑھی، وہ جڑی ایک رکعت انہوں کی رہی وہ کتنا پڑھنی ہے، کتنے پڑھنی؟ کچھ بیان نہیں۔ اتنے قرآن نے چھڑتا بے کہ انہوں نے حضور نہ پڑھے کہ کی ہونا، کچھ بھی نہیں بیان۔ یہ سوائے سنن دے کون حل کروں گا؟ اس پاروں میں ابتدا عرض کرتا بے رب نے لکھی لکھائی کتاب جہاز کے ذریعے نہیں سٹ دیتی، سگوں لوگ من بھی نہیں دے کہ آسمانوں آئی ہے، پر میں نہیں انسان کے ذریعے بھیجنی ہے، بشر کے ذریعے بھیجنی ہے، جڑا عمل کر کے نال تشریح کر کے سمجھائے، ورنہ قرآن سے کھیل بن جاؤ گا، جدھر مرضی کو کھچ کے لے جاؤ گا۔ تو اللہ توفیق دے دین دے بارے اعتماد اللہ صرف نہ چھٹو، جڑے پیچھے گزر چکے محدث امام فقی بڑے بڑے نیک اور متقی سونا جانا دیتی حق تو نہیں ہٹے، انہوں دی تحقیقاں سب کچھ آ گیا، وہ نہیں پڑھی تو پڑھے نو پوچھ لو، انشاءاللہ کوئی اشکال اور شبہ نہیں رہ جانا۔ باقی ہدایت اللہ دے ہاتھ، اگر کوئی گمراہ مرنا چاہتا تو دا علاج کوئی نہیں۔ خطبے دے آغاز کی رسول اللہ پڑھتے تھے، میں بھی پڑھیا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جنہوں اللہ ہدایت دینی وہ گمراہ نہیں کوئی کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، جنہیں پٹکنا ہی انہوں پھر ہدایت کوئی نہیں دے، جہاں شوق ہی ہے میں گمراہ رہنا روے پھر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ پانی ذرا دے دیں، بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ساریاں چیزاں جڑیاں سامنے آئی ہیں انہاں دے بارے کچھ کہنے تو پہلا ایک اعلان توجہ طلب ہے کہ تقریباً سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا ایک شخص ایک بستی چ 2 بچیاں کا باپ آیا اور انہیں آخیا مولانا میں زمیندارانہ صرف کام کردا، انہوں دا بھی مقروض ہے، میرے پلے شاید خدا دی کوئی نہیں، اے بچیاں دی شادی کے میں آخیا یار تم انہوں دا کوئی کر، جدوں منگنی ہو جاؤ تو ہوں موقع آ گیا، اس آ کے آخیا مولانا میں ہوں اپنا کر دیتا، تسی جو کر سکتے۔ تو اج دا جمعہ اگلا جمعہ سمجھو 2 بچیاں جنہوں نے یہ جڑا تھی سمجھتے جی بہت تھوڑا بھی کیتا جائے تو جنہ چاہیے ہو بہت کامیاں نہ ہون دے برابر ہے، تو اللہ توفیق دے دے، کمی کوئی نہ چھڈو، اج بھی دے کے جاؤ، جنہوں لوگوں کو ایسے جیب تھوڑا بعد ہی بھیجو۔ یہ 2 جمعہ کوئی 50,000 دے قریب اگر ہو جائے 2 بچیاں لیے نہ ہی ہون دے برابر گل مر کی کیتا جائے، کچھ نہ کوئی نک منہ رکھنا پیندا۔ اللہ توفیق دے تو اس آدمی نو تسی ہن نا امید نہیں کرنا، بڑی آس نہ غریب کئی مدت تو میرے دروازے تے بیٹھا سی اور انہیں آخیا میں ہن منگنیاں تے کرتیاں، میں تھوڑے سامنے وہ آواز پہنچاتی ہے، میرا تھوڑا ذمہ ہے بے اللہ دے بندے دی بچیاں نو بعزت دے گھر پہنچایا جائے، میرے تھوڑی اجر دا باعث ہونا کام اللہ کرن والا رب دے جتنے جو دینا اس سلسلے تعاون فرماؤ، اللہ اجر دے۔ اے گر گیا کوئی؟ اے ہے یا اچھا بھائی صاحب عمرے تو آئے تو انہوں نے کچھ اشعار بھی لکھے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ذوق دیتا تو کچھ لکھ دے رہی دن۔ واللہ اس اعزاز کے قابل میں کہاں تھا، یہ فضل ہے
تیرا کہ مجھے تو نے بلایا، واللہ اس اعزاز کے قابل میں کہاں تھا، یہ فضل ہے تیرا کہ مجھے تو نے بلایا۔ کیا اس طرح کے اشعار پڑھ کر رو لینا بہتر ہے، کیونکہ عربی تو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ عربی فارسی اردو کی کوئی پابندی نہیں، جس طرح بھی رکت اور سوز تاری ہوئے بندے نو رونا آوے، یہ سمجھو اللہ کا انعام ہے۔ یہ ہم سوز و گدادت پہ کے مار کسی بھی بندے نو رون آ جائے اللہ دے دین پروں، سمجھو اللہ دی طرفوں ایک بہت سنیا آیا انہوں تے رب نے وہ دل سے خیال پیدا کیتا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمایا مکھی دے سر برابر بھی اگر تاری اکھاں چوں کدی آنسو اللہ دے پاروں نکل گیا تے رب نے دوزخ حرام کرے مگر اللہ پاروں نکلے ہیں، تو اللہ کو توفیق منگیا کرو۔ اس طرح دے اشعار ہون یا نثر نظم ہون سب پڑھنے چاہیے۔ ماہ اگست کا ماہ نامہ عفت قاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں، اے خواتین دا رسالہ لے کے دیا کرو بچیاں نہیں پہنا لی تحفہ۔ اگے ہوں اعلان دے بمقام قرآن اکیڈمی سعید کارونی فیصل آباد، ایک روزہ تربیتی ورکشاپ پروگرام انشاءاللہ بتاریخ 13 اگست 2007 عیسوی بعد نماز مغرب، آغاز تلاوت قرآن حکیم، درس قرآن بعنوان بندہ مومن کا پشت پناہ کون، مدرس سید کفیل احمد ہاشمی صاحب، بعد از نماز عشاء کھانا، مذاکرہ تعلق محلہ کے ذرائع، 14 اگست 2007 عیسوی بعد از نماز فجر، اصلاح نماز ترجمہ و ترجمانی، 7:50 تلاوت قرآن حکیم، 8 بجے تا 9:30 بجے، 8 بجے تا 9:30 بجے ابلیس کی مدرسے شورا، نظم علامہ اقبال۔ یہ نظم اقبال کا امت کے نام ایک پیغام ہے، اس کا مطالعہ مولانا محمد اسحاق صاحب فتاوی آن لائن والے کرائیں گے۔ 14 اگست صبح 8 بجے تو 9:30 بجے تک پنجابی زبان سے ریکارڈ کراؤنا کہ ابلیس مجلس شورا اقبال نے کی پیغام دیتا اور مسلمانوں نے کی کرنا چاہیے۔ 9:30 تا 10 بجے سوال و جواب، 10 بجے تا 10:30 بجے وقفہ چائے، 10:30 بجے تا 11:30 بجے طاغوتی نظام میں بندہ مومن کا کردار، ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب صدر انجمن خدام القرآن فیصل آباد، 11:30 تا 1 بجے شعور حیات، مشکلات راہ، آپس کی باتیں، محمد اصغر صدیقی ناظم دعوت تنظیم اسلامی غربی پنجاب، زیر انتظام تنظیم اسلامی فیصل آباد، تنظیم اسلامی طرف ہو رہا سارا پروگرام 2 دن کا تمہیں سناتا کہ 14 اگست نو 8:30 تو 9:30 بجے تک میرا بیان ابلیس کی مجلس شورا پنجابی ہونا، ریکارڈ بھی ہونا اور بعد سوال و جواب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تنظیم والے اور باقی جڑیاں تنظیمیں بھی دین کا کام کرنی انہوں کی مدد فرمائے۔ اپنی جگہ سب لوگوں نے اس بارے کوشاں ہونا چاہیے کہ اللہ دے رسول دا دین سارے کو امانت ہے، یہ غریب اور بے کس نہیں ہونا چاہیے، تکے نہ کھانا تھے۔ میرے پنڈ چی پیر صاحب سی فوت ہو گئے مگر انہوں پیراں چ نہیں سی، پیراں میں رحمت اللہ علیہ نیک سی، نمازی سی، اس زمانے سپیکر بھی نہیں سی مگر آواز انہوں دی بڑی سی، قد بڑا سی، خون ہوندا سی۔ جدوں آنا پھر چوکیدار نے گلیاں چ اعلان کرنا بھی کماراں دے پیر آئے تے پنڈ سارا کٹھا ہو جانا، آواز گونجنی، بہت سونا حلیہ سی انہوں دا، نمازی سی نیک۔ تو اے شعر ہوندا جے تک میرے ذہن چ پیر احمد رحمت اللہ علیہ نے پڑھنا حال یہ ہوئی ہے، دین نبی دا واں غریباں تے در در تکے کھاوے، دین نبی دا واں غریباں در در تکے کھاوے، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا باہوں پھڑ بٹھڑا، بے کس ہو چکا، سادے اپنے گھراں غریب ہو چکا، بچے بچیاں دین تو باغی ہو گئے مگر سارے لوگ اپنے جھگڑیاں مناظریاں پے، کوئی نہیں سوچتا بھی اس دین دی حمایت لی کو اٹھو۔ ہور گلاں تو کی لینا جدو اللہ دے رسول نوں جدو اطلاع ملتی ہے کہ اللہ دے پیغمبر تیرے بعد تے دین کنڈ دیتی سمجھ درود شریف دا آپ تے پھر کی سندا، یہ میرے لیے درود پڑھتے پھرتے جنہاں دے اپنے گھراں محلے دین جڑا مظلوم اور غریب ہے، تو خدا دا نام منو، جتھے کوئی ایسا پروگرام ہوئے وقت کر لیا کرو، ورنہ وقت ایک دن نکل ہی آنا، موت آ جانی، ٹھنڈے پیر آ جانے، اس آواز آوے بیاو یار گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کٹھے ہو کے کوئی خدا دے دین دی گل سن لو تے اینوں مقدم جانا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد۔ ہاں ایک دوسرا اعلان بھی یہ شفیق صاحب نے یاد کرایا، پروگرام ہے نا جناب بہت آ گیا، یہ 14 ہے نا اگست کا، ایک 12 اگست کا دار ارکم جڑا سخاوت صاحب کا جتنے
پروفیسر قاسمی صاحب اتنے 100 سی ہے ہر 100 سی جڑا اتنے دار ارکم یہ 12 تو 1 بجے تک اتنے بیان ہے میرا ہماری عبادات جڑیاں نے یہ انشاءاللہ بیان ہوگا ریکارڈ ہو جائے گا مگر جڑا سننا ہوں نہ فائدہ ہو گلاں بات نہیں پڑھنے کا پتہ لگتا ہماری عبادات کہ اللہ نے عبادتیں کی ہے اور یہ کس طرح ہونی چاہیے اللہ موقع دے تو اتنے پہنچ جتنا بھی کروں ناز مقدر پہ وہ کم ہے کہ سرکار نے اپنا مجھے مہمان بنایا اللہ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ ایسا نصیب کرے ذوالحجہ محرم ذوالقعدہ میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے کیا رجب میں بھی روزوں کی فضیلت ہے بس وہ فضیلت اپنی جگہ کہ جڑے حرام مہینے نہ چارے انہاں جو روزے رکھنے دوسرے مہینے نہ افضل ہے مگر یہ رجب دا خصوصی جڑا نا بیان کے چاہ آیا یہ کوئی شے نہیں یہاں تو کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ حج پر جانے والوں کے لیے 1,10,000 مکہ کی رہائش کے علاوہ سب سہولیات 1,50,000 مکہ کی رہائش کے ساتھ سب سہولیات رابطہ کے لیے شفیق صاحب اعلان ہوا کیونکہ خرچہ بہت بڑھ گیا نا مگر وہ اپنے ہی ساتھی ہے انہوں نے کہا کہ جڑے حج سے جانا چاہتے اگر مکہ کی رہائش اپنی رکھنا چاہتے تو 1,10,000 سے انشاءاللہ سب سہولتیں مل گئی اور اگر اس نال رہائش بھی 1,50,000 شفیق صاحب نال اس بارے تسی رابطہ قائم کر سکیں اللہ نصیب کرے درخواست ہو رہی ہیں اللہ لے جائے سب وقت کا کوئی پتہ نہیں جلدی کرنی چاہیے اس تو محروم نہ کوئی آدمی رہ جائے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وذریتہ واہل بیتہ وصحابہ وبارک وسلم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم ان الحمد للہ